اور پھر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، دیکھا جائے تو یہ بڑی چیزیں تھیں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ انسانوں کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا تم سب کو، یہاں پہ مفعول بھی آ رہا ہے جو کم ہے نا، یعنی تم سب، ازواجن یہ اس کا حال ہے، اس طرح پیدا ہوا ہے کہ تمہارے جوڑے ہیں، تم لوگوں نے خود اپنے جوڑے نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا جوڑے کی شکل میں، ہماری خود کا کوئی مینوفیکچر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں تم بھی ہلکی پھلکی بناتے ہو نا، تمہارا اس پہ بھی کوئی اختیار نہیں، اپنے خود کے جنس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، تمہارے خود کے ازواج پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جوڑے کی شکل میں بنایا، اور یہ اگین اللہ تعالیٰ کی کریٹیو پاور ہے جو کہ ایک باغی ہے نا اس کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ اس کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے نا پیئرز میں بنایا ہے اور میں بھی خود پہ بھی انچارج نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے مزید چلتے ہیں اور انسان سے 1 to 1 بات کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنائی تمہاری نیند، نوم۔ اور نوم جو ہے وہ ڈیپ سلیپ کو کہتے ہیں، آپ نے آیت الکرسی میں سنا ہوگا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، سینہ جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں ایک نیند کا جھونکا ہے، ایک غنودگی ہے۔ سو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری یہ جو نیند ہے نا اس کو سباتا بنایا ہے۔ اب سبت شعراہ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ انسان نے اپنے بالوں کو کاٹا، سبتا یعنی کاٹنا، یا آپ کہیں نا سبت السیرہ یعنی جب آپ کوئی رسی کاٹتے ہیں، جو اس کا لغوی معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سبات ہوتی ہے وہ آپ کو کسی چیز سے کاٹ دیتی ہے، کٹ آف کرتی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نیند کی بات کرتے ہیں اور اس چیز کی جو آپ کو منقطع کر دے۔ سب سے پہلے یہ آپ کے جسم کو منقطع کرتی ہے، کس سے؟ آپ کی روح سے۔ آپ کی روح آپ کی جسم سے نکل جاتی ہے، کٹ آف، آپ اس کے انچارج نہیں ہیں۔ اور پھر یہ نیند آپ کو کٹ آف کرتی ہے آپ کے تمام کاموں سے، آپ کے بزنس سے، آپ کے تمام کنسرن سے، جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا آپ اس سب سے کٹ آف ہوتے ہو، حتیٰ کہ آپ اپنی فیملی سے بھی کٹ آف ہوتے ہو، یعنی آپ دنیا کے لیے آپ مردہ ہیں قسم کے، ان کچھ گھنٹوں کے لیے آپ نہیں ہوتے، آپ اس وقت جو بھی کریں وہ میٹر نہیں کرتی آپ، کیونکہ آپ دنیا کے لیے آپ ریلیونٹ نہیں ہوتے جب آپ نیند میں ہوتے ہیں، گہری نیند میں۔ اور یہ بیسکلی اس طرف اشارہ کرتی ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید وضاحت سے آگے بتائیں گے کچھ آیتوں بعد انشاءاللہ، جو کہ اصل میں ہے قیامت کے دن کے بارے میں۔ اور اب قیامت کے دن کی جو ایک اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ تمام انسان جو ہے نا وہ منقطع ہوں گے، ایک دوسرے سے دور ہوں گے، ایک دوسرے سے کٹ آف ہوں گے۔ یہ چیز سورۃ البقرہ میں بھی آئی، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کی جو جتنے بھی تعلقات ہیں نا وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اس دن انشاءاللہ۔ آپ نے پچھلی صورتوں میں پڑھا ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، انسان جو ہے وہ بھاگے گا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے۔ یہ چیز سورۃ المعارج میں بھی ہم نے پڑھی تھی، پیچھے آگے بھی ہے سورۃ عبس میں بھی۔ سو یہ ایک قسم کا انقطاع ہونا ہے جو کہ مستقل ہوگا، جو کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس انقطاع کا آپ کچھ حصہ روزانہ کے طور پہ ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، آپ جتنا مرضی نیند سے اپنا چھٹکارا پائیں لیکن آخرکار آپ نیند کے آغوش میں ہوں گے۔ اور یہ تو جو انسان باغی ہے نا اس کو بھی پتہ ہے کہ میرا تو کوئی اختیار نہیں اپنی نیند پر، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سو یہ ساری آرگومنٹیشن جو تھی اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، خاص کر ان کفار کے سامنے جن کو ہرگز اللہ تعالیٰ کی آخرت پر، اللہ تعالیٰ پر ہرگز ایمان نہیں ہے، اور کفار یہ سوچتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور تم پھر بھی نہیں دیکھ رہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کو بھی جھٹلاتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ تمہارا خود کا یہ جسم ہے اور تمہارا خود کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہر رات تم سوتے ہو، کیا تم جاگتے ہو؟ تمہیں آخرکار نیند آ لیتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار نہیں؟ وہ تمہیں روزانہ صبح اٹھاتا ہے، کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا؟ سو وجعلنا نومکم سباتا ہو گئی، وجعلنا اللیل لباسا، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں، اور ہم نے رات کو بنایا ایک لباس کی طرح۔ جو رات ہے وہ ایک لباس ہے۔ اب کیا مطلب ہے رات کا لباس سے؟ جیسے آپ اپنے اوپر کوئی کمبل لیتے ہیں نا، اس طرح سے رات آپ کو گھیر لیتی ہے۔ اور لباس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے آپ کو چھپاتے ہو۔ اور پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ رات کو چھپتے ہیں، رات کو جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو راز ہیں ان کا تعلق رات کے ساتھ ہے، لوگوں پر حملہ کرنا، یہ سب کچھ رات سے اس کا یہ منسلک ہیں چیزیں، کیونکہ رات کے اندر جو ہے نا ایک سیکریسی ہے۔ اور ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک لباس ہے، یعنی ایک ایسی چادر ہے کہ جس کو آپ اتار نہیں سکتے۔ آپ اپنے رات کو اپنے کمرے کی لائٹ تو جلا سکتے ہیں، جو رات ہے نا وہ ہر کسی پر چھاتی ہے، ہر طرف اندھیرا کرتی ہے، جیسے دن ہر کسی پر چھا جاتا ہے سورج۔ سو وجعلنا اللیل لباسا،